جہاں تک یہ جو 18ویں ترمیم کی بات ہے، میں صرف ایک جملے میں اس پہ ٹک ٹاک کے ذریعے سے آگاہی پھیلائی کورونا کے حوالے سے، تو یہ لوگ خود سیاست کے ٹک ٹاک سٹارز ہیں، اور ظاہر جو خود اتنے غیر سنجیدہ ہو ان سے کوئی توقع نہیں ہے، لیکن یہاں جو چند باتیں آئی ہیں بہت اچھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو اوورسیز کی ہے۔ دیکھیں اوورسیز کا مسئلہ ایک ہیومن ٹریجڈی کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں 2-3 پن پوائنٹڈ اہداف ہمیں رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، فوری طور پر ان تمام اوورسیز کو لایا جائے جو آنا چاہتے ہیں، اور وہ صرف پی آئی اے سے نہیں آ سکتے، ایئر عربیہ نے، امارات نے، اتحاد نے، قطر ایئر ویز نے، سب نے آفر کی ہے کہ ہم 5 سے 10 ہزار اوورسیز روزانہ اٹھائیں گے اور پاکستان لے جائیں گے۔ یہ اجازت نہیں دے رہے۔ کیوں نہیں دے رہے؟ پی آئی اے کے خسارے ان کے ذریعے سے ختم کرنا چاہتے ہیں اور خود کرپشن کرنا چاہتے ہیں۔ باچا خان ایئرپورٹ پہ صرف پی آئی اے کا نہیں، تمام انٹرنیشنل ایئر لائن کمپنیوں کی فلائٹس روزانہ کی بنیاد پہ کئی کو ہونی چاہیے۔ 26 لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں ہیں، اور 15 لاکھ پاکستانی امارات میں ہیں، 41 لاکھ تو صرف یہ ہو گئے۔ عمان میں ہیں، کررہے میں ہمارے بچے ہیں، جامعہ ازہر میں ہمارے بچے ہیں، مختلف ممالک کے اندر، قطر کے اندر، ان سب کو پوری طور پر پاکستان لائے جائے۔ تو ایک تو انٹرنیشنل فلائٹس، اس کو کیٹیگوریکلی مینشن کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے کہ ٹکٹ کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، دگنا تو حکومت نے کر لیا، غلام سرور نے، کہ ایک طرف سے خالی جہاز، دوسری طرف سے تو دونوں ان سے کرایہ وصول کیا جائے گا، اور 5 اور 6 گنا۔ اور یہ ایمبیسیز کو کس نے اختیار دیا ہے ایئر ٹکٹ فروخت کرنے کا؟ یہ تو ایئر کمپنیوں کا کام ہے۔ تو یہ جو ظلم اور لوٹ مار ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو بند کر دیا جائے، فوری طور پر ان کو لایا جائے۔ جہاں تک یہ جو 18ویں ترمیم کی بات ہے، میں صرف ایک جملے میں اس پہ کہوں گا کہ دیکھیں جس طرح بات آئی ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے سے تقریباً 100 کے قریب آرٹیکلز میں امینڈمنٹ ہوئے ہیں کانسٹیٹیوشن، 100 سے زائد انفارمل اجلاس، 100 سے زائد فارمل اجلاس، اور پھر اس کے بعد یونانیمسلی یہ ایک پولیٹیکل ول کا اظہار ہے پاکستان کی پولیٹیکل اسپیکٹرم کا۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کیا ہے؟ ڈیموکریسی ہے، کانسٹیٹیوشنلزم ہے، سویلین سپرمیسی ہے، پروونشل اٹانومی ہے، اور ایک ٹرائی کاٹمی آف دا سسٹم ہے۔ آپ اس کو چھیڑیں گے تو آپ جغرافیہ کے ساتھ کھیلیں گے، اور آپ اس کے ساتھ چھیڑیں گے تو آپ پاکستان کی یکجہتی اور سالمیت کے ساتھ چھیڑیں گے۔ اس پہ ہمیں بڑا واضح ہونا چاہیے۔ دوسرا جو پروونشل رائٹس ہیں، ان پروونشل رائٹس میں اپنے خصوصاً حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور آفتاب خان کی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ 4 کانسٹیٹیوشنل آرٹیکلز ایسے ہیں جس پہ وفاق نے انکروچمنٹ شروع کی ہے۔ آپ لوگ اس کا نوٹس لیں۔ ایک کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکل ہے آرٹیکل 158، جو کہ گیس پرائرٹی ریکوائرمنٹ شو کرتا ہے کہ جس صوبے سے گیس نکلے گا سب سے پہلے حق اس کا ہے۔ اس کے اوپر سی سی آئی میں کمیٹی بنی ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن کی جائے۔ اس کی انٹرپریٹیشن کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں یہ حق نہیں دیا جا رہا۔ 158۔ دوسرا ہے 160 آرٹیکل این ایف سی کا ہے، 161 این ایچ پی کا ہے، 500 ارب روپے، اور سینٹ نے اب یونانیمسلی، جو میں نے کوشچن اٹھایا تھا، پھر آبی وسائل نے، کمیٹی نے اس کو یونانیمسلی پاس کیا تھا۔ 3 اس میں سفارشات تھیں۔ ایک تو یہ کہ ہفتوں میں یہ دیے جائیں، دوسرے کہ ڈالر میں دیے جائیں، اور تیسرے کہ کیسیم قاضی کمیٹی میتھڈالوجی کے تحت دیے جائیں۔ وہ سینٹ نے اڈاپٹ کر لیا ابھی 3 ماہ پہلے۔ تو تیسرا این ایچ پی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، میں حضرت مولانا صاحب کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ جو آئی پی پیز 48 روپے فی یونٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں، ان کا کوئی واجب الادا نہیں ہے، اور جو صوبہ 1 روپے فی یونٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں، ان کے 500 ارب روپے واجب الادا ہے۔ یعنی جو 48 روپے یونٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں، ان کو آپ فوری طور پر پیمنٹ کر رہے ہیں، اور جو 1 روپے یونٹ بجلی پیدا کر کے صوبہ آپ کو دے رہا ہے، ان کے 500 ارب روپے بقائے ہیں، آپ نہیں دے رہے۔ اس کو ہمارے پیسے آئی پی پیز کو دے رہے ہیں، ہمارے پیسے یہ آئی پی پیز کو دے رہے ہیں۔ اور تیسری جو آرٹیکل ہے وہ آرٹیکل 172 ہے۔ ابھی اس کے اوپر بھی سی سی آئی میں کمیٹی بنی ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن کی جائے۔ آرٹیکل 172 اونر لیس پراپرٹی کو شو کرتا ہے، جو آپ کا کانٹیننٹل شیلف میں ہے اور آپ کا فاٹا جو مرجر ہوا ہے اس کے بعد اس کی معدنیات پر وفاق کی نظر ہے۔ یہ 4 آرٹیکلز اس وقت ہمارے پروونشل اٹانومی کو اور ہماری رائٹس کو وہ پروٹیکٹ کرتا ہے، اور دونوں کے اوپر وفاق جو ہے وہ انکروچمنٹ کر رہی ہے۔ میں صرف این ایف سی کے اوپر 2-3 جملے میں یہ کہوں گا کہ ایک تو ریزرویشن ہماری اس کے اوپر یہ ہے کہ 160 آرٹیکل جو کلاس 1 ہے، اس میں کیٹیگوریکلی فائنانس منسٹر کا لفظ ہے، اس میں ایڈوائزر کا نہیں ہے۔
یہ غیر دستوری ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آرٹیکل 163A کے اندر واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ صوبوں کا حصہ بڑھے گا ورٹیکل ڈسٹریبیوشن میں۔ تیسرا 163B کے اندر کیٹیگوریکلی یہ لکھا ہے کہ ہر 6 ماہ میں وفاق یہ رپورٹ پیش کرے گا مرکز کے اندر اور صوبے کے وزیر خزانہ صوبوں کے اندر، یہ نہیں ہو رہا۔ تو ایک چیز تو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ٹی او آرز میں 4 باتیں شامل کی گئی ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 ڈیٹ ریپیمنٹ صوبے کرے گا۔ نمبر 2 سیکیورٹی اخراجات صوبے ادا کریں گے۔ نمبر 3 ایس او ایز اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو 127 سے زیادہ ہیں، 2000 ارب روپے اس کا خسارہ ہے، صوبے ادا کرے گا۔ نمبر 4 سبسڈی میکینزم میں صوبہ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے گا۔ تو آپ کے پاس رہتا کیا ہے؟ سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ صوبے کا کوئی حق نہیں ہے، ہم جانیں اور ہمارا کام ہے۔ بھائی چھٹی کرا دو صوبوں کی، کیا ضرورت ہے اس کی؟ اور تیسری چیز جو ہے وہ رسول صاحب کی ہے، ان کو اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مشرف رسول صاحب کو جس طرح جاوید جبار نے ایک اچھا فیصلہ کیا، ان کو کرنا چاہیے۔ یہ بنیادی طور پر فائنینشیل ایکسپرٹ بھی نہیں ہے، یہ مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہے، اور پی آئی اے سے سپریم کورٹ نے ان کو اس وجہ سے ہٹایا تھا کہ یہ مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہے، یہ اس طرح سے فائنینشیل ایکسپرٹ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہم ان کو مکمل طور پر مسترد، بالکل آپ نے بالکل اچھا کیا ہے کہ اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے۔ آخری بات میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں آفتاب خان نے بڑی اچھی بات کی، آرمی چیف کی ایکسٹینشن جو بات آئی تھی وہ ہمارے پاس ایک موقع تھا، لیکن سینٹ میں اور مولانا طور رحمان صاحب اور سینیٹر عبدالغفور حیدری صاحب پھر ہم لوگ اکیلے رہ گئے۔ ابھی چیف جسٹس نے جسٹس فائز عیسیٰ کیس کے بارے میں کہا کہ لگتا ہے کہ فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس اس لیے دائر ہوا ہے کہ انہوں نے کریز سے باہر نکل کر شاٹ کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ تو اگر آپ لوگ تیار ہوں، ہم تو کریز سے باہر نہیں ہے، تو دستوری چیز ہے، دستور کے کریز کے اندر ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اس کو کریز سے باہر نکلنا سمجھتی ہے، تو دھولو اپنے آپ کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کی طرف پھر این وقت پہ 18ویں ترمیم پہ بھی ہم پسپائی اختیار کریں۔ بالکل حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے درست کہا، اصل مسئلہ ہے کہ سیاست اغوا ہے، پہلے سیاست کو آزاد کریں اسٹیبلشمنٹ کے قبضے سے، پھر اس کے بعد صوبائی حقوق کا مسئلہ تو یہ ہے کہ امریکہ میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں، جارج فلائیڈ کالا تھا، سیاہ تھا، اس کے گردن کے اوپر گھٹنا رکھا ایک گورے نے، اس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ ہمارے خیبر پختونخوا کی گردن پر وفاق نے گزشتہ 70 سال سے گھٹنا رکھا ہوا ہے۔ یہ جو میں نے 4 آرٹیکل آپ کو بتائے، 70 سال سے یہ گھٹنا رکھا ہوا ہے۔ یہ گھٹنا یہ ہٹائیں گے نہیں تو ہم معاشی طور پر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس کے لیے اباؤ دا پارٹی لائن اسی طرح کی ایک ایکٹ کی ضرورت ہے۔ میں تو پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ جماعت اسلامی ہر موقع پر آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہ جو 4 آرٹیکلز میں نے اوورسیز کی بات جو میں نے کی، میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو بھی آپ جو آٹھا کی کرائسس ہیں اور اس طرح پیٹرول کی کرائسس ہیں، ان کو بھی اگر شامل نہیں ہیں تو ان کو شامل کیا جائے۔ بہت شکریہ۔